سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ اس رکوع کی پہلی جو 4 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی نعمتوں کا یاد دلایا کہ مصر کے اندر کس طرح وہ پہلے غلامی کی زندگی گزارتے تھے، فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دلوائی، بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے سلامتی سے پار کیا، درمیان میں رستے بنے، سب کے سب آرام سکون کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پار چلے گئے۔ جب فرعون اپنے لشکروں سمیت اس کے درمیان آیا سمندر کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جو عصا اپنا ڈنڈا مارا، وہ سب رستے ختم ہو گئے جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، پانی مل گیا، فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر جو 50 ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اس میں رستے بن گئے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون، فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے سب کچھ ہوا۔ اب جب فرعون غرق ہو گیا اپنے لشکروں سمیت، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، تو اب ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے منشور، کیونکہ پہلے تو وہ تھے محکوم، غلام تھے اور وہاں کے فرعون کے قانون پر چلنے کے لیے مجبور تھے۔ اب چونکہ آزاد ہیں اور اپنی ریاست ہے، تو وہاں جو منشور، جو دستور، جو قانون، جو لا ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تھے کہ اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ کافر جو ہوتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور دنیا والوں کے قانون جو ہوتے ہیں وہ حالات کے مطابق ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق قانون، جو عوام کی خواہش ہو، جو عوام چاہیں اس کے مطابق قانون۔ لیکن مسلمان کے لیے انسان کی خواہش نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، صرف خواہش نفس نہیں کہ جو ہم چاہیں۔ اب بظاہر تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ معلوم ہوتی ہے، اس میں یعنی بہت ایک خوبصورتی نظر آتی ہے، بھئی عوام کی خواہش کے مطابق قانون ہونا چاہیے، جو لوگ چاہیں، جمہوریت اسی کا نام ہے، بھئی جو لوگ چاہیں اس کے مطابق قانون ہونا چاہیے، لوگوں کی مرضی کے خلاف تو قانون نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا کہ جو ہم چاہیں اس کے مطابق قانون ہونا چاہیے، یہ تو حیوان کا کام ہے۔ حیوان جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے تابع ہوتا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔
اب جانور جا رہا ہے، کھانے کی طلب ہے، جو چیز اس کے کھانے کی سامنے آئے گی وہ منہ مارے گا، وہ اس کو پابند نہیں ہے کہ یہ میری یعنی میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، یہ میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، وہ اس کا پابند نہیں ہے، اس کا کام ہے ٹھیک ہے طلب ہے بھائی منہ مارو۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ چیز کھا کے کہیں صحت تو نہیں خراب ہو جائے گی، وہ اس کا بھی پابند، اس کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ تو حیوان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ اپنی طبیعت کا تابع ہے۔ اب اسی طرح جب حیوان کو یعنی کھانے کے بعد حاجت ہوتی ہے پیشاب کی پاخانے کی، تو اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جگہ ہے کہ نہیں، یہ کہیں قانون تو نہیں بچھا ہوا ہے، کہیں خاص صاف فرش تو نہیں ہے، کہیں کسی کے کپڑے تو نہیں خراب ہوں گے، نہیں، وہ اپنی طبیعت کا تابع ہے۔ جب طبیعت چاہی ٹھیک ہے بھائی کر دو۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ جو دل چاہے وہ کرے، یہ تو حیوانوں کا کام ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ اب دنیا میں جب بھی قانون بنتا ہے بظاہر تو نعرہ یہی ہوتا ہے کہ جی عوام کی خواہش، عوام کی مرضی، لیکن عوام کی مرضی اور خواہش سے زیادہ جو قانون بنا رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں کہ کس میں ہمارا فائدہ ہو اور کس میں ہمارا نقصان ہے، کہاں ہمیں 2 کے 4 ملیں گے اور کہاں 4 سے 3 ملیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے جو لوگ وہاں قانون ساز اسمبلی میں، اس کا نام نیشنل اسمبلی کہہ لیں، توحید کامل کہہ لیں، دارالعوام کہہ لیں، مطلب ہے کہ جو بھی کہہ لیں، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمارا فائدہ ہے اور کہاں ہمارا نقصان ہے، اس کے مطابق پھر قانون بناتے ہیں۔ نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی عوام کی بہتری کے لیے، لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانا، اور یاد رکھیں کہ اس میں بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا فائدہ، جو بھی قانون ہوتا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لوگ جو چاہیں کہتے رہیں، وہ ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ ہر دور میں ہمیشہ سب کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، وہ یعنی زمانے اور علاقے کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون وہ سب کے لیے ہوتے ہیں اور سب کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کا جو ایک دستور اور منشور اور قانون دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، اور 30 دن کا وعدہ ہوا کہ 30 دن آ کے کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو پھر تورات عطا کی جائے گی جس میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بیان کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں، 3 دن طور پہ بیٹھ کے عبادت کی، 30 دن جب 30 دن پورے ہو گئے تو اب یعنی روزہ بھی رکھنا تھا اور عبادت بھی کرنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں ذرا ایک جس طرح منہ سی پیدا ہو جاتی ہے، تو مسواک کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس لیے آپ نے مسواک کی۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ روزہ دار کے منہ کی بو وہ لا خلوف فمل صائم، روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہے اطیب عند اللہ بالریح المسک، وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مسواک کی تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، ہمیں تو وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی، وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا 10 دن اور عبادت کرو، 10 دن اور روزہ رکھو۔ تو یہاں پر جو ذکر ہوا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ اب وعدہ یعدو کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور وعدہ یوعدو یہ جو ہوتا ہے نا باب مفعلہ، اس میں دونوں طرف سے فعل پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاہدے کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ 9ویں سپارے میں ہے، سورہ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ان کو مکمل کیا 10 کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلَةً، تو یہ میقات رب کی بارگاہ میں حاضری کی 40 دن پورے ہو گئے۔ اسی سے بزرگوں کی چلہ کشی جو ہے نا وہ نکلتی ہے، جو چلہ کشی کرتے ہیں وہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 40 دن تک وہاں عبادت کے لیے بلایا گیا، 30 دن کے پھر 10 دن اس میں اور اضافہ کر کے 40 دن پورے ہو گئے۔ یہ 40 کے عدد کی ایک خاص اہمیت ہے ہر جگہ پہ، اسی لیے میت کے فوت ہونے کے 40 دن بعد جو ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ 40 کا عدد۔ اسی طرح دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو مختلف حالتیں تبدیل ہوتی ہیں وہ 40 دن تک، 40 دن تک وہ نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک وہ ایک مدغہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، یعنی علقہ گوشت جمع ہوا خون، پھر 40 دن مدغہ گوشت کا ایک لوتھڑا۔ اس طرح یہ 120 دن کے بعد پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس کا رزق لکھا جاتا ہے اور اس کے زندگی وغیرہ۔ تو یہ 40 کا عدد جو ہوتا ہے اس کی ایک ہر جگہ پہ خاص اہمیت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، حضرت ہارون سے فرمایا کہ آپ پیچھے میری قوم میں میری خلافت، میری نیابت اور میرے نائب کی حیثیت سے آپ ان میں رہیں، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کریں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ آگے وہ تفصیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو دل میں سوچا کہ جس کے کلام کی یہ چاشنی ہے، یہ لذت ہے، اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، یا رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کو دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تم بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفاتی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، جعلہ دکن، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب وہ بے ہوشی دور ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب، یا رب ذوالجلال تیری شان بلند ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں تورات کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن پیچھے کیا ہوا؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پیچھے جو آپ کی قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے ایک بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ جو ہے اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ گئے، لیکن پیچھے قوم کے اندر ایک شخص تھا جس کو سامری کہا جاتا تھا، وہ سامرا قبیلے کا فرد تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے کہا ہے کہ اس کا نام یحییٰ تھا یا موسیٰ تھا، یا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہم نام تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام تھا، اور سامرا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ فن زرگری کا بڑا ماہر تھا، سونے سے جو زیورات بناتے ہیں زرگر جن کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ منافقت سے ایمان لایا تھا، یعنی اندر سے ایمان نہیں لایا، اوپر سے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ جب بنی اسرائیل چلے مصر سے تو مصر سے انہوں نے کہا جاتا ہے کہ مصری عورتوں سے زیورات لیے تھے، اور وہ زیورات ان کے پاس تھے۔ اب یہ بھی اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے، بھئی یہ تو دھوکے میں آتا ہے کہ وہ زیورات ان سے لے لیے اور لے کے آ گئے۔ اب پھر آگے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ حربی کافر تھے، ایسے کافر تھے جن کے ساتھ یعنی براہ راست وہ حالت جنگ میں جنہوں نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، تو ان کا مال ان کے لیے لینا جائز تھا، تو اس لیے انہوں نے ان کا مال لیا۔ لیکن مال غنیمت ان میں تو حلال نہیں تھی، کیونکہ یہ تو خصائص میں آتا ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس بات کو تھوڑا سا مکمل کر لوں۔ وہ جو ہے اب یہی چیز جو ہے نا، بعض لوگ اب بھی دلیل دیتے ہیں کہ کافروں کا مال جو ہے وہ جس طرح بھی ہو لینا جائز ہے، حالانکہ اب سوائے ایک دو کے باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کو دارالحرب کسی کو بھی نہیں کہا جاتا۔ یعنی دارالحرب وہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ یعنی جہاں پہ مسلمان نہ ان کی جان محفوظ ہو، نہ عزت محفوظ ہو، نہ ان کا دین محفوظ ہو۔ فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو کفار کے ملک میں مسلمانوں کا دین بھی محفوظ ہے، خود تباہ کریں تو ان کی مرضی، ورنہ دین بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے۔ سب اسلامی ممالک میں ہر طرف افراتفری ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کوئی پتہ نہیں نماز پڑھتے ہوئے کدھر سے گولیاں چلنی شروع ہو جائیں، کدھر سے بم شروع ہو جائیں۔ لیکن کافروں کے ملک میں زیادہ امن ہے، اور اگر کوئی صحیح چلنا چاہے تو بہتر طریقے سے چل سکتا ہے۔ تو اس لیے آج یہ دارالحرب نہیں، ہاں دارالکفر ہیں کہ کفار جہاں اکثریت میں ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کو چونکہ ہر قسم کے حقوق حاصل ہیں، تو اس لیے ایسی جگہ پہ کسی بھی مسلمان کے لیے
یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ بول کے دھوکے کے ذریعے فراڈ کے ذریعے کسی کا مال لے لے، نہیں، بلکہ ایسی جگہ پہ ایکسٹرا ذمہ داری مسلمانوں کی بنتی ہے کہ وہ زیادہ سچائی کا جو ہے وہ ثبوت دیں، ایمانداری، دیانت، اس طرح، تاکہ ان کو دیکھ کے کہ لوگ، یعنی ان کو دیکھ کے دین کو قیاس کرتے ہیں، بھائی جس دین کا ماننے والا اس کا کردار دیکھ کے اس دین کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو اسلام کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر قائم کی جاتی ہے۔ بھائی مسلمان چونکہ ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو اس لیے اسلام کے بارے میں اس طرح کی رائے لوگ رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو غیر اسلامی ممالک میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے، زیادہ سچا ہونا چاہیے، زیادہ دیانتدار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، تاکہ ان کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ یعنی دین اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں۔ اب آگے یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ مال غنیمت کہا جاتا ہے کہ جب دو ملکوں کی، دو قوموں کی لڑائی ہوتی تھی تو اس لڑائی کے اندر جو مال دشمن کا ہاتھ آتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اسلام میں اس مال غنیمت کو یعنی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، اس کے لیے باقاعدہ قانون ہے کہ کس طرح وہ تقسیم ہوگا۔ اس دور میں چونکہ باقاعدہ فوجیوں کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی تو ان کو مال غنیمت تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب اگر کوئی اس طرح کے جو بھی ملے گا وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی، کیونکہ فوج کے لیے باقاعدہ تنخواہ ہر چیز مقرر ہے، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو۔ کوئی آدمی 40 سال نوکری کر کے آ جائے، جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو ان کے لیے باقاعدہ تنخواہ ہیں، ساری مراعات ان کو ملتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو بھی چیز ملے گی وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی۔ اس زمانے میں چونکہ کوئی باقاعدہ اس طرح فوج کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی تو مال غنیمت میں سے ان کو حصہ ملتا تھا۔ لیکن یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جو ان کے پاس تھا وہ بیچارے پریشان تھے کہ اب اس کو کیا کریں، یہ ہم پہ بوجھ جو ایک لدا ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اس کو یا سورہ اعراف میں بھی ہے اور 16ویں سپارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو پیچھے وہ جو سامری تھا اس نے ان کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ گمراہ ان کو کس طرح کر رہا ہے کہ اس نے کہا، ایک تو چونکہ وہ منافق تھا، اس نے لوگوں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری طرح ہی بشر ہیں، صرف ان کے پاس وہ جو ڈنڈا ہے نا اس میں کوئی خاص چیز ہے، اس کی وجہ سے وہ معجزے دکھاتے ہیں اور تم سے بڑھ گئے ہیں۔ تم وہ سارا سونا ہمارے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے اس سے بھی عجیب تر ایک طلسماتی چیز جو ہے وہ بنا دوں گا، تم کو موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وفات پا گئے، کیونکہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، اب وہاں جا کے 10 دن کا اور اضافہ کیا۔ جب 30 دن گزرے تو اس نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، تو چلو میں تمہارے لیے وہ بناتا ہوں۔ اب اس نے وہ سارا سونا اس سے لے لیا اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس میں یہ ہے قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، کہ وہ ہم پہ لاد دیے گئے تھے، یعنی ان کے لیے اس مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اس کے بارے میں وہ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا اور آگ اس کو جلا جاتی تھی،
تو وہ اس کے بارے میں پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اس سامری نے وہ سارا کچھ لیا، اس سونے کو ڈھال کے بڑا خوبصورت ایک بچھڑا بنایا، گائے کا بچھڑا جس طرح ہوتا ہے اس کی شکل کا اس نے ایک بنایا، ہیرے جواہرات اس میں سجائے۔ اب پھر کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سامنے سے پوچھا نا بھئی یہ کیا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے تھے، مصر تھے، پیچھے پیچھے فرعون آ رہا تھا، تو حضرت جبریل امین بھی انسانی شکل میں گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے تھے۔ تو اس نے دیکھا یہ عجیب سوار ہے کہ جہاں اس کی گھوڑی کے قدم پڑتے ہیں وہاں سے سبزہ اگاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خاص آدمی ہے۔ اس نے وہ حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے قدموں کی خاک جو ہے وہ اس نے اٹھا لی۔ اب جب اس نے وہ بچھڑا بنایا سونے کا، اس کے منہ میں ڈالی وہ خاک تو وہ بولنے لگ گیا، حرکت کرنے لگ گیا۔ تو یہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، یعنی حضرت جبریل امین جب گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے ہیں اور ان کے جہاں قدم گھوڑی کے لگتے ہیں وہاں سبزہ اگتا ہے، باقیوں نے نہیں دیکھی، نے دیکھی تھی۔ فقبضت قبضۃ من آثار الرسول، اس معزز آدمی کے پاؤں کے نشانوں سے میں نے ہاتھ اٹھا لی تھی۔ فنبذتها، اسی کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اسی کو اس کے منہ میں ڈالا، اس کی وجہ سے یہ بولنا شروع ہو گیا۔ تو اب جب وہ اس نے اس کے منہ میں ڈالی وہ بولنا شروع ہو گیا، ساری کی ساری قوم جو ہے اس کے پیچھے لگ گئی، اس کے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب اس نے یہ دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چلے، فرعون غرق ہو گیا اور وہ سمندر سے پار چلے گئے، تو آگے آئے تو ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ وہ اس طرح گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے وہ اپنے بتوں کے آگے وہاں بیٹھے ہوئے ان کی عبادت میں مشغول ہے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، انہوں نے بھی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے کوئی اس طرح کا معبود بنا دیں جس طرح ان کے معبود ہیں، کوئی بت بنا دیں جس کو سامنے رکھ کے ہم بھی پوجا کریں، کہ سامنے جب وہ خدا سامنے ہوگا تو پھر توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ یعنی کفار کو یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں کہ وہ خدا سامنے ہوتا ہے، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں بھائی، کس کو سجدہ کرنے سامنے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اجمیر شریف تشریف لے گئے تو وہاں اب تشریف فرما ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، بھائی کوئی درویش بابا آیا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے اپنے مریدوں کو کہا بھائی آپ اذان دیں، اذان ہوئی، آپ آگے کھڑے ہو گئے، باقی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں کبھی سجدے میں جاتے ہیں، خدا تو سامنے کوئی بھی نہیں نظر آ رہا، ہم تو عبادت کرتے ہیں خدا سامنے ہوتا ہے اور ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کفار کے لیے یہ چیز عجیب ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی کہا بھئی ہمیں بنا دیں، ہم سامنے رکھیں گے اس بت کو تو اس کی پوجا کریں گے۔ قال انکم قوم تجہلون، آپ نے فرمایا میرے جاہل آدمی ہو، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ تو یعنی ہلاکت کا سبب ہے، باطل ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، کیا اللہ کو چھوڑ کر اور تمہارا کوئی معبود بناؤں جس کی تم پوجا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے سب پہ فضیلت دی۔ تو فرعونیوں میں رہ کے مخلوق پرستی بہرحال کسی نہ کسی کونے میں، ذہن کے کسی کونے میں ان کے تھی،
اسی کے پیش نظر جیسے ہی اس نے سامری نے وہ بچھڑا بنایا اور اس کے منہ میں خاک ڈالی، وہ بولنے لگا، اس نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی ادھر چلے گئے، خدا تو ادھر آ گیا۔ وہ سب کے سب اس کی پوجا کرنے لگ گئے، کوئی اس کے پاس بیٹھ کے مراقبہ کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چاٹ رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کتاب ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پیارے موسیٰ، آپ کی قوم تو گمراہ ہو گئی ہے آپ کے پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بڑی پریشانی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی کوہ طور پہ جانے کے بعد اپنے ان زیورات سے ایک بچھڑے کی شکل بنا لی، یعنی ہے تو وہ ایک خالی جسم تھا لیکن اس سے آواز نکلتی تھی بچڑے جیسی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ وہ نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے صحیح رستہ۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنا کے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت دکھ ہوا اور حضرت موسیٰ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض اور سخت رنجیدہ ہو کر تشریف لائے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، آپ نے فرمایا میرے بعد تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اعجلتم امر ربکم، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے ایک دستور حیات لینے کے لیے گیا تھا، تم نے اس سے بھی جلدی کی اور خود ہی یعنی غلط کام شروع کر دیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جن کو وہ خلیفہ بنا کے گئے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس لیے قوم گمراہ ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں تو رکھ دیں یا سخت غصے کی حالت میں وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے برأس اخیہ یجرہ، سر کے بال جو ہیں ان کو پکڑ لیا اور ان کو یعنی جس طرح سخت غصے میں سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیں۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقالوا یقتلوننی، حضرت ہارون علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے میری ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم مجھ پہ غالب آ گئی اور نوبت بعین جا رسید، یعنی سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ یہ تو مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کے سامنے یعنی مجھے آپ رسوا نہ کریں جس سے دشمن خوش ہوں گے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالموں کے ساتھ نہ سمجھیں۔ دوسری جگہ ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، حضرت ہارون نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، بھئی یہ تمہیں جو ہے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری بات مانو، میرے پیچھے لگو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بس جو کر رہے ہیں اب اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں لوٹتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بعض پرس کی بھائی کیوں نہیں سمجھایا، آپ نے عرض کی کہ میں نے بڑی کوشش کی لی یہ لوگ نہ مانے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ کو میرے پیچھے وہاں آ جانا چاہیے تھا اور مجھے ساری صورتحال کو بتانا چاہیے تھا۔ حضرت ہارون نے عرض کیا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، یعنی سر اور داڑھی دونوں کے بال پکڑ کے حضرت ہارون کو کھینچا تھا۔ تو حضرت ہارون کہتے ہیں کہ یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، میرے داڑھی اور سر کے بال کو نہ پکڑیے،
انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. اب اس میں بھی تھا اگر پیچھے چلے جاتے تو پھر یہ تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کہیں بھئی آپ کو وہاں رہنا چاہیے تھا، وہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، میرا انتظار کرنا چاہیے تھا. بہرحال حضرت ہارون نے تو ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے، وہ گمراہ ہو گئے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے جب قوم کو ڈانٹا جھڑکا سمجھایا تو اب ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے یہ جو بچھڑے کی پوجا کی ہے یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اب پھر ان کو توبہ کا حکم دیا گیا. اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اس کی تفصیل یہی ہے کہ پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، پھر 10 دن اس میں اور اضافہ کیا گیا اور یہ چلا پورا ہوا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد اور تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو. اس معافی کی تفصیل یہ آگے آ رہی ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان، ایسی چیز جس سے حق و باطل میں فرق کیا جائے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب وہ توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ جب ان کو احساس ہوا بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ تو وہ تھا جو بچھڑے کی پوجا کر رہا تھا، ایک گروہ حضرت ہارون اور آپ کے ساتھ بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو ان کو منع کر رہے تھے بھئی یہ نہ کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو، یہ جائز نہیں ہے، یہ تم جو کر رہے ہو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، تو یہ تم یعنی شرک اور بت پرستی نہ کرو. درمیان میں کچھ لوگ تھے جو خود تو پوجا نہیں کر رہے تھے لیکن انہوں نے دوسروں کو منع بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے کرتے رہیں، جو ہمیں کیا، ہم تو نہیں کر رہے نا. تو اب جب توبہ کا وقت آیا تو عتاب نازل ہوا تو دونوں گروہوں پہ، جنہوں نے پوجا کی تھی ان پر بھی اور جنہوں نے خود تو پوجا نہیں کی لیکن منع نہیں کیا. بچے صرف وہی جو یعنی جو خود بھی نہیں پوجا کر رہے تھے اور پوجا کرنے والوں کو روک بھی رہے تھے، منع کر رہے تھے. تو اب توبہ کا کیا طریقہ ہوا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا اے قوم، بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا و پرستش کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی کفر، شرک، نافرمانی، گناہ، کوئی بھی جو کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جائے گا اگر سارے لوگ جو ہے کافر ہو جائیں یا سارے لوگ مسلمان ہو جائیں تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سب لوگ کافر ہو جائیں، فاسق و فاجر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، اور اگر سب لوگ نیک متقی پرہیزگار مومن بن جائیں اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کفر کرنے والے اپنا نقصان کر رہے ہیں اور نیکی کرنے والے اپنا فائدہ کر رہے ہیں. جو تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں ایمان لا کے، وہ اپنی قبر کو روشن کرتے ہیں، اپنی عاقبت کو، آخرت کو بہتر کر رہے ہیں. اور جو فساق و فجار، مشرکین، منافقین، کفار جو ہیں وہ اپنی قبر کو تاریک کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجل، بچھڑے کو خدا بنا کر. فتوبوا الی بارئکم،
بس اب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی کس طریقے سے؟ کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، یا جنہوں نے جو لا تعلق رہے، خود تو پوجا نہیں کی، دوسروں کو منع نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں. اور جن لوگوں نے اس تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کیا تھا، اور جنہوں نے پوجا اس بچھڑے کی نہیں کی اور لوگوں کو منع بھی کیا، روکا، وہ تلواریں لے لیں اور ان سب کے گردنیں اڑا دیں، ان کو قتل کریں. یہ توبہ کا طریقہ ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس طرح بنی اسرائیل وہ مان گئے، ٹھیک ہے بھئی ہم اس طرح توبہ کرتے ہیں. وہ بیٹھ کے دوسروں نے تلواریں پکڑ لیں اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. جب بہت لوگ قتل ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال یہ اتنے قتل ہو گئے ہیں اور یہ تو نسل ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جتنے ہو گئے اب سب کا کفارہ ہو گیا، باقیوں کو اسی طرح یعنی صرف زبانی توبہ سے معاف کیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس طرح اپنے آپ کو یعنی خود اپنی قوم کے لوگ، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں. یعنی آخرت کے عذاب سے یہ دنیا کا عذاب بڑا ہلکا ہے. اس طرح تم یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. فتاب علیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی یعنی بہت تو قتل ہوئے، باقیوں کو پھر یعنی معافی اس طرح ملی کہ ٹھیک ہے بھائی زبانی توبہ کے ساتھ ان کے گناہ کو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے جس طرح موجودہ دور میں کہ جی یہ قتل کرنا یا پھانسی کی سزا ہر جگہ پہ ختم کی جا رہی ہے، کرائی جا رہی ہے. تو یعنی یہ صرف ایک طرف کو دیکھا جاتا ہے. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک بڑی یعنی اہم بات لکھی ہے کہ یہ جو اتنی سخت ان کو سزا دی گئی کہ خود اپنے لوگ ان کو قتل کریں، تو فرماتے ہیں کہ ذرا ان کے جرم کی نوعیت کو بھی دیکھا جائے نا، کہ یہ یہاں پہ صرف شرک ہی نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کی اپنی ایک ریاست، ایک حکومت بن گئی. تو گویا یہ اپنی ریاست غداری کر رہے ہیں. تو ریاست اور ملک کا غدار اس کو تو کہیں بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ صرف شرک ہی نہیں تھا بلکہ اپنی نوزائیدہ ریاست کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا تھا، اس لیے ان کو اتنی سخت جو ہے وہ سزا دی گئی. اور ایک اور بات بڑی قابل غور ہے یہاں پہ کہ پہلی امتوں میں توبہ جو کی جاتی تھی تو کتنے سخت احکام ہوتے تھے کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کی گردنیں اڑائی جائیں. اب انہوں نے شرک کیا تو بس ٹھیک ہے بھئی توبہ اس صورت میں ہوگی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ ان کی گردنیں اڑائیں، تب جا کے توبہ قبول ہوگی. اسی طرح اور بھی بڑے سخت احکام ہوتے تھے. بعض یعنی زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی رات کو چھپ کے گناہ کرتا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تو اس نے یہ گناہ کیا ہے. کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا اس نے یہ گناہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ
بڑے سے بڑا گناہ ہو، انسان اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کسی کا اگر حق مارا ہے، حقوق العباد، ان کو تو بہرحال ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آدمی کسی کا مال لوٹ لے اور گھر میں جا کے یا اللہ توبہ توبہ توبہ، تو وہ جس کا مال لوٹا ہے وہ تو دینا پڑے گا، وہ نہیں اس طرح معاف ہوگا۔ یہ جو حقوق العباد ہیں، جس طرح انہوں نے شرک کیا ہے، انسان سے اس طرح کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو وہ صدقے دل سے جب توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اور کسی کو خبر نہیں، نہ گناہ کی خبر نہ توبہ کی خبر، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ حضور کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ پہلی امتوں میں توبہ کرنے کے لیے بھی بڑے سخت احکام ہوتے تھے۔ بعض قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ جسم پہ اگر نجاست لگی ہے، جسم کے حصے کو کاٹا جائے، کپڑے پہ نجاست لگی ہے، ہم کپڑے کو دھو لیں، جسم کو دھو لیں، پاک ہو، کپڑے کو کاٹ دیا جائے۔ اس طرح ان کے یعنی سخت احکام تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور کی امت پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرماتا ہے۔ اور معاف بھی کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی جتنے گناہ ہیں نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، جب سچے دل سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اس پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے جو اس سے غلطی ہوئی ہے، پھر صدقے دل سے یہ عہد کرے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہے، خالی زبان سے آدمی توبہ 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 کرتا رہے، استغفر اللہ کہتا رہے، نہیں، سب سے پہلے اس پہ ندامت اور شرمندگی اور یہ عہد کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ پھر کبھی انسانی فطرت کے ناطے مجبور ہو کے پھر وہ گناہ کرتا ہے، اس کی پھر توبہ کی یہی صورت ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ پختہ عہد ہونا چاہیے کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو جب صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اب دیکھیے، انسان جب گناہ کرتا ہے، فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ہر انسان کے نیکی اور برائی کو وہ لکھ رہے ہیں، جو بروز قیامت سب کے سب پیش کیے جائیں گے۔ اور بلکہ بروز قیامت انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج زبان پہ تو تالا لگ جائے گا، بھائی زبان کی گویائی ختم، اب نہیں بول سکتی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ پاؤں جسم کے باقی سارے اعضاء وہ گواہی دیں گے، ہاتھ کہیں گے ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا، اور اسی طرح باقی آنکھیں، کان اور پاؤں یہ اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ لیکن جب صدقے دل سے انسان توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے اعضاء سے وہ گناہ بھلا دیتا ہوں اور اس جگہ سے وہ گناہ بھلا دیتا ہوں اور کرامن کاتبین سے وہ گناہ بھلا دیتا ہوں حتیٰ کہ وہ اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، نہیں دیتے یعنی نہیں دیں گے۔ تو اب اعضاء جو قیامت کے دن گواہی دیں گے وہ کہ جن سے سچی توبہ نہیں کی ہوگی۔ جب سچے دل سے توبہ انسان کرے گا تو انسان اعضاء سے بھی وہ بلا دے گا، جس جگہ گناہ کیا ہے وہ بھی گواہی دے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بلا دے گا۔ جب سچی دل سے توبہ کی ہے وہ بھی بھول جائے گی۔ اور فرشتوں کے جو نوشتے ہیں، جو دفتر ہیں، جو رجسٹر ہیں جن میں وہ گناہ لکھ رہے ہیں، جب انسان سچے دل سے توبہ کرے گا تو ان سے بھی مٹا دیے جائیں گے۔ جب بروز قیامت وہ پیش کریں گے تو ان میں نہیں لکھے ہوں گے کہ اس نے توبہ کر لیا۔ اور سچے دل سے جب توبہ کرے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے وعدے کے مطابق جتنے گناہ ہوں گے سچے دل سے توبہ کرے گا تو اپنے فضل و کرم سے اتنی نیکیاں ان گناہوں کو مٹا کے، صرف مٹا کے نہیں بلکہ اتنے اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا، بشرطے کہ انسان سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت ہے، حضور کی ذات کی برکت ہے کہ انسان کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کرے، گھر میں چھپ کے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ورنہ پہلی قوموں میں اتنے سخت کام ہوتے تھے کہ توبہ بھی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ تلواریں لے کر ان کو قتل کریں تب ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے حضور کی امت پہ یہ کرم فرمایا، بھائی جب بھی سچے دل سے توبہ کرو بشرطے کہ موت کا وہ گرگرا اس سے پہلے جب بھی سچے دل سے توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ وہ اسی لیے جب انہوں نے سب نے کہا بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو حکم ہوا بھئی ٹھیک ہے، توبہ کی یہ صورت ہوگی۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اب اس گناہ سے تم کہو بھئی اس سے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرو اور یہ وعدہ کرو کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یا اللہ معاف فرما، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کو کہا بھائی ٹھیک ہے تمہارا گناہ تب معاف ہوگا جب تمہاری گردن اترے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ہاں تو ان کی معافی کی یہی صورت ہوئی نا کہ ان کو کہا بھائی تم قتل ہوگے تب تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ آخرت نہ معاملہ ہونا جنت میں چلے گئے۔ جب گناہ معاف ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو یعنی یہ گناہ تو معاف ہو گیا، باقیوں کا حساب جو ہے وہ آگے چل کے ہوگا۔ یہ جو ان سے گناہ ہوا تھا گاؤ سالہ جو اس کی پوجا کی، بچھڑے کی جو انہوں نے پوجا کی تھی، یہ جو شرک کیا تھا، تو یہ گناہ تو ان کا اس قتل کے ذریعے جو قتل ہو گئے ان کا قتل کے ذریعے معاف ہو گیا۔ جو باقی جن کی قسمت تھی وہ بچ گئے تو ان کا ویسے ہی معاف ہو گیا۔ تو یہ گناہ تو ان کا معاف ہو گیا، باقیوں کا حساب پھر بروز قیامت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے نا اس کی سزا ملتی ہے، گناہ کی معافی۔ ہاں یہ مطلب ہے کہ ایک اچھا ایک اصول ہے۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہے، اب عدالت اس کو اس کی سزا دے گی، وہ جتنی بھی توبہ کرتا رہے اس کے اس جرم کی معافی نہیں ہے۔ ہاں جو گناہ ہے قتل کرنا اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے، اب وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے وہ 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے۔ وہ جتنی بھی توبہ کر لے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو جرم انہوں نے کیا اس کی سزا ملی، اور اگر اس جرم پہ ندامت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں سزا ملنی ہے وہ اس کی معافی ہے۔
اور یعنی ایک دنیا کا حساب ہے، ایک آخرت کا ہے، ایک بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ بندے اور رب کا معاملہ تو یہی ہے کہ سچے دل سے انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کا آخرت کی سزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ پھر وہ اسی طرح چلے گا کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی کا دھوکے سے مال لے لیا ہے تو اب یہ دو کام ہے، ایک تو اس کا مال لیا ہے، ایک گناہ کیا ہے، تو مال تو اس کا لوٹانا پڑے گا، صرف مال لوٹانے سے نہیں، جو گناہ کیا اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اگر صرف مال دے دیا ہے تو مال تو اس کا واپس چلا گیا، لیکن ایک جو قانون توڑا ہے، رب کا قانون توڑا ہے، اس کی مارل مطلب ہے کہ اس کو اس کا گناہ اس کے ذمہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی۔ اس لیے یعنی جو بھی ہے، اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے کسی کو، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ تو اس کی دنیا کی سزا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کی، اس نے ندامت اور شرمندگی کا اس پہ اظہار نہیں کیا اور کہہ رہا میں نے ٹھیک کیا تھا، تو آخرت کی سزا تو اس کی باقی ہے۔ اور اگر یعنی اس کو اس کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی صورت ہو، وہ ایک قانونی معاملہ ہے کہ اس کو قتل کیا گیا یا اس کے ورثاء نے معاف کر دیا یا اس نے اس کا قصاص دے دیا یا دیت، جو کچھ بھی ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے قانون کا معاملہ ہے، ایک ہے اس کا بندے کا اور رب کا معاملہ۔ اس کا گناہ تب معاف ہوگا جب اس پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے گا اور اس کو احساس ہو کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا، تب اس کا گناہ معاف ہوگا۔ ورنہ دنیا میں قتل ہونے کے باوجود بھی آخرت کی سزا تو اس طرح تو معاف نہیں ہوگی نا کہ وہ کہتا رہے بھائی ٹھیک ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے درست کیا ہے، کسی کو ظلماً قتل کرنے کے بعد بھی اس پہ قائم رہے۔ اور اس میں اگر دنیا میں قتل کیا گیا تو وہ آخرت کی معافی کا سبب تو نہیں بنے گا۔ آخرت کی معافی کا سبب تو توبہ ہے کہ انسان کو اپنے اس گناہ کا احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، پھر جو آخرت کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی امید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔